تمام تعریفیں، تمام حمد وحدہ لا شریک خدائے بزرگ برتر کے لیے، اور درود ہے، سلام ہے سرکار ختمی مرتبہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین پر۔ عنوان آیہ مقدسہ کے جس کی قیادت میں اس بیان کا آغاز کیا گیا، اعلان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے اوپر روزوں کو تحریر کر دیا گیا، روزوں کو لکھ دیا گیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس طریقے سے تحریر کیا گیا، اس طریقے سے لکھا گیا جیسے قبل امتوں کے اوپر لکھا گیا تھا، لعلکم تتقون، اور ہدف مقصد یہ ہے روزے جیسی عظیم عبادت کا تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کو صاحب تقویٰ بنایا جائے، متقی بنایا جائے، پرہیزگار بنایا جائے۔ دیکھیں روزہ عظیم عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اور جس کا علل اور ہدف یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ انسان کے سامنے ہوتی ہیں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ روزے کا مطلب یہ تھوڑی نہیں ہوتا کہ ہاتھ باندھ دیے گئے یا پیر باندھ دیے گئے یا انسان کو مقید کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ دیکھیں اختیاری صورت میں عبادت ہے، بھائی نیت ہے تو نیت میں کوئی انسان پریشر میں تھوڑی نہیں رہتا، دباؤ میں تھوڑی نہیں رہتا کہ نیت کرنے کے بعد کسی دباؤ میں رہتا ہے۔ بھائی چلیے ٹھیک ہے، اگر سرفراز گنج والے نہیں دیکھ رہے ہیں تو انسان پوشیدہ طور پہ اگر چاہے تو کچھ نہ کچھ نوش کر سکتا ہے اختیاری صورت میں، لیکن اس کے ذہن میں ایک خیال رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی دیکھے چاہے نہ دیکھے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بس یہی خیال انسان کو متقی بنا دیتا ہے، پرہیزگار بنا دیتا ہے، اور انسان اجتناب کرنے لگتا ہے، پرہیز کرتا ہے کن چیزوں سے، کہ جو چیزیں مبطلات روزہ میں ہیں، یعنی ان چیزوں سے انسان پرہیز کرتا ہے کہ جو چیزیں روزے کو باطل کر دینے والی ہیں۔ دیکھیں جو زیر بحث مسائل ہیں وہ احکام روزہ ہیں، اور ان میں مبطلات روزہ کے سلسلے میں ہم آپ محو گفتگو ہے۔ دیکھیں اب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز انسان جو ہے، ویسے تو 9 چیزیں ہیں جو فقہا نے مبطلات روزہ میں قرار دیا ہے، جس میں 9 چیزیں، پہلا جو ہے کھانا پینا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ قے کرنا ہے، قے کرنے کو بھی جو ہے وہ فقہا نے کیا کیا، مبطلات روزہ میں اس کو شامل کر دیا۔ اچھا یہ ساری چیزیں دیکھیں، جو یہ سلسلہ مبطلات روزہ کا ہے وہ تو دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم لوگ بڑھے تھے، تقریباً پہنچ گئے تھے خدا رسول پر بہدان باندھنا، یعنی ذات الہیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کل میں نے کہا تھا جو ان کے جانشین حقہ ہیں ان کی طرف جھوٹ منسوب کر دینے سے روزہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ اگر روزے دار کوئی ایسی روایت نقل کرنا چاہے کہ جس کے قطعی ہونے کی دلیل نہ ہو اور اس کے بارے میں اسے علم نہ ہو کہ سچ ہے یا جھوٹ، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ جس شخص سے وہ روایت ہو یا جس کتاب میں لکھی دیکھی ہو اس کا حوالہ دے۔ دیکھیں کتنا زبردست احتیاط ہے، جس کو جو ہے وہ آپ کا مرجع جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ روزے کے عالم میں اب مجلس پڑھنا ہے، مجلس پڑھے گا انسان تو روایات پڑھے گا۔ اب روایات جب پڑھے گا تو اب پتہ چلا کہ روایت اگر اس کے جو ہے یقینی ہونے کا اور ایک دم معتبر ہونے کا اور سچ ہونے کا یقین نہیں ہے تو معلوم ہے کیا کرنا ہوگا۔ اگر وہ روایت انسان پڑھنا چاہتا ہے تو جس سے سنا ہے، جیسے شفاعت بھائی سے سنی ہے روایت، تو اب پتہ چلا کہ شفاعت بھائی کے حوالے سے وہ روایت بیان کی جائے گی کہ ہم نے شفاعت بھائی سے سنی ہے۔ اگر انسان روزے دار ہے، اور اس کے علاوہ اگر انسان نے کسی کتاب میں، دیکھیں کتابوں میں سب لکھا ہوا معتبر نہیں ہوتا ہے، بہت ساری روایات جو ہے ضعیف بھی ہوتی ہے جن میں ضعف ہوتا ہے۔ اب اگر کتاب میں پڑھا ہے اور اس کے جو ہے وہ یقین نہیں ہے معتبر ہونے میں، تو کیا کرنا ہے؟ پہلے تو اگر سنا ہے کسی ذات سے تو اس کی طرف حوالہ دینا ہے کہ ہم نے فلاں سے سنا ہے اور ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر جو ہے کتاب میں پڑھا ہے اور کتاب میں روایات معتبر نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ کتاب کا حوالہ دینا ہے کہ ہم نے فلاں کتاب میں یہ روایت پڑھی ہے۔ بس اتنا اگر کریے گا تو آپ کا روزہ جو ہے صحیح ہو جائے گا۔ اچھا اس کے آگے معاملہ یہ ہے کہ
اگر روزے دار کسی چیز کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ جھوٹ ہے اسے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرے. دیکھیں جانتا ہے کہ یہ چیز جھوٹ ہے اور جاننے کے بعد کیا کرے؟ انسان کو پورا یقین ہے کہ یہ چیز جھوٹ ہے اور اس کے بعد بھی اس نے اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس جھوٹی بات کو منسوب کر دیا اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ درست تھا. دیکھیے غور سے سنیے گا، بہت پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ایک طرف جھوٹ ہونے کا یقین ہے، ایک دم جھوٹا معاملہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے اور اس نے خدا رسول کی طرف منسوب کر دیا اس جھوٹی بات کو جس کے سلسلے میں جھوٹ ہونے کا یقین ہے انسان کو کہ یہ چیز جھوٹی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ صحیح ہے. آپ دیکھیے کیفیت کیا ہے. یعنی یہ سمجھ رہے تھے جھوٹ ہے اور جھوٹ سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے انہوں نے جھوٹ جو ہے منسوب کر دیا. اس کے بعد میں پتہ چلا کہ جو کچھ انہوں نے منسوب کیا تھا وہ صحیح ہے، وہ درست تھا. تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ روزے کو تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ جھوٹ معاملہ تھا، ذہن میں ایک دم جھوٹا معاملہ تھا، ایک دم جھوٹ سمجھ کے اللہ کی طرف، رسول کی طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا. اور جب منسوب کر چکے تو پتہ چلا نہیں بھیا جو ہم نے جھوٹ منسوب کیا تھا وہ صحیح ہے. اب معلوم ہے کیا ہے؟ یہ ہے کہ روزے کو تو انسان مکمل کرے گا لیکن بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرے گا. دیکھیے کتنی باریکی ہے جو ہے وہ مسائل شریعہ میں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا چلیے، اللہ اور اس کے علاوہ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات انسان جو ہے وہ منسوب کر دے اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ نسبت صحیح نہیں تھی، یعنی سچ سمجھ کے کوئی بات منسوب کی جائے. دیکھیں ابھی تک یہ تھا کہ جھوٹ سمجھ کے منسوب کر دی گئی اور جب جھوٹ سمجھ کے منسوب کی گئی تو معاملہ کیا ہے؟ بعد میں یہ پتہ چلا کہ سچ ہے. اب یہ ہے کہ سچ سمجھ کے منسوب کی جائے اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ نسبت صحیح نہیں تھی تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اچھا اب یہاں تک معاملہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں کلیئر ہو گیا کہ اللہ رسول اور اس کے علاوہ جانشین حقہ کی جانب جھوٹ منسوب کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد فقہا نے نمبر 5 کے اوپر جو مبطلات روزہ میں بیان کیا وہ ہے کہ غبار حلق تک پہنچانا. لیکن لکھنؤ کا مجمع ہے ہندوستان میں، غبار کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ غبار کے اوپر پہلے بحث ہو اس کے بعد سمجھایا جائے کہ غبار کیا ہے. بس یہ کہ غبار اگر کہہ دیا گیا ہے کہ تو گہوارے ادب میں پلنے والی لکھنؤ کی جو عوام ہے غبار سمجھتی ہے کہ غبار کس کو کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیے غبار کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اچھا چلیے تھوڑا سے تفصیل بھی اس کے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں بیان کر دیا جائے. غبار ایک قسم کا نہیں ہوتا بلکہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ غبار کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. احتیاط واجب کے بنا پر کثیف غبار کا حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کر دیتا ہے. خواہ غبار کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حلال ہو، مثلا آٹا، یا کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حرام ہو، مثلا مٹی. دیکھیے اب تو 2 طریقے کے غبار سمجھ میں آ گئے کہ نہیں؟ ایک غبار وہ کہ جس کا کھانا انسان کے لیے جائز تھا اور ایک غبار وہ کہ جس کا کھانا انسان کے لیے جائز نہیں تھا. 2 طریقے کے غبار ہو گئے. اب دیکھیے دونوں غباروں کو کیا ہے حلق تک پہنچانے سے کیا ہوگا؟ اب غبار جو حلال تھا جیسے آٹا غبار ہی تو ہوتا ہے، اس کے علاوہ مٹی، یعنی مٹی سے جو دھول وغیرہ بنتی ہے وہ غبار ہی تو کہلاتی ہے. جب ہندوستان میں جو ہے وہ طوفان آتا ہے یا آندھیاں چلتی ہیں تو دیکھیے غبار کس حد تک جو ہے وہ انسان کو متاثر کرتا ہے. لیکن غبار میں یہ ہے کہ ایک تو حلال طریقے والا غبار ہو گیا، آٹا ہو گیا، ایک مٹی والا غبار ہو گیا جو حرام ہو گیا. اچھا دیکھیے دونوں صورتوں میں اختیاری غبار ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بس سبب مجبوری نہ ہو کہ مجبوری حد آخر ہو جائے اور انسان کیا کرے کہ غبار حلق میں پہنچ جائے انسان کی. اگر مجبوری میں غبار حلق تک پہنچائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا، اور اگر اختیاری صورت میں غبار جو ہے وہ حلق تک پہنچا ہے تب روزہ کیا ہوگا؟ روزہ انسان کا باطل ہو جائے گا. اچھا نمبر 6 کے اوپر فقہا نے مبطلات روزہ میں سر کو پانی میں ڈبونا. اچھا ڈبونے کا مطلب یہ ہو گیا ٹائم کیا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد.
اچھا سر کو پانی میں ڈبونا، دیکھیں روزے کے عالم میں گفتگو کرنے میں تھوڑی سی دقت ہو جاتی ہے، اسی لیے توجہ شرط ہے کہ لوگ جو ہے وہ بغور سنیں تب گفتگو کرنے میں آسانی ہوتی ہے انسان کو۔ بھائی ظاہر بات اگر احساس ہو جائے کہ انسان بک رہا ہے کوئی سن ہی نہیں رہا ہے تو انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب فقہاء نے نمبر 6 کے اوپر جو مبطلات روزہ میں بیان کیا وہ سر کو پانی میں ڈبونا۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے ایک سر ایسا ڈبویا جاتا ہے جس میں جسم بھی ڈوب جائے، اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے گردن سے نیچے کے حصے کو الگ کر کے اس کے بعد سر کو پانی میں ڈبو دیتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے 2 صورتیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک مبطلات روزہ کا سوال ہے دونوں صورتوں میں انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے جو ہے وہ گردن سے نیچے کے حصے کو انسان باہر ہی کیے رہے اور سر ہی جو ہے ڈبا دے، یا جسم کے ساتھ پورا ہی انسان ڈبا دے، دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ایسا کرنے میں شدید کراہت، دیکھیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر سارا سر پانی میں ڈوب جائے تو خواہ کچھ بال پانی سے باہر بھی رہ جائے تو اس کا حکم بھی یہی ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اب بال بڑے تھے، سر تو انسان نے ڈبو دیا، تھوڑی سی چوٹی جو ہے باہر نکلی ہوئی تھی، اس کو بھی سر کو پانی میں ڈبونا ہی کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ دار یہ خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو پانی میں گرا دے کہ اس کا سر پانی میں نہیں ڈوبے گا لیکن اس کا سر پانی میں ڈوب جائے تو اس کے روزے میں بالکل اشکال نہیں ہے۔ اب ایسا ہے کہ انسان نے سوچا کہ بھیا پانی کم ہے اور انسان نے چھلانگ لگا دیا، دیکھیے ایسی صورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب انسان نہانا چاہ رہا ہے، اب پانی سوچا کم ہے، انسان نے چھلانگ لگا دیا تو پتہ چلا اب اس کو معلوم ہے کہ پانی کم ہے، ہو سکتا ہے کمر ہی تک رہے، ہو سکتا ہے اس سے اوپر پہنچ جائے، لہذا سر انسان کا نہیں ڈوبے گا۔ لیکن جب انسان نے چھلانگ مار، دیکھیں یہ انسان سوچ رہا ہے کہ سر ہمارا بچ جائے گا، سر نہیں ڈوبے گا، باقی حصہ جو ہے ڈوب جائے گا۔ اب انسان نے جب یہ ارادہ کیا اور انسان نے پانی میں اپنے کو داخل کیا تو پتہ چلا پانی زیادہ تھا، سر بھی ڈوب گیا۔ اب ایسی صورت میں کیا ہوا؟ ایسی صورت میں یہ ہوا کہ روزے میں اشکال نہیں ہے، اس وجہ سے کہ انسان یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا ہی حصہ ڈوبے گا جبکہ پورا ڈوب گیا۔ لیکن اگر انسان نے ابداً سر کو پانی میں ڈبا دیا ہے تب کیا ہے؟ روزہ اس کا باطل ہو جائے گا۔ اچھا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بھول جائے کہ روزے سے ہے اور سر پانی میں ڈبو دے تو اگر پانی میں ڈوبے ہوئے اسے یاد آ جائے کہ روزے سے ہے تو بہتر یہ ہے کہ روزہ دار فوراً اپنا سر پانی سے باہر نکال لے، اور اگر نہ نکالے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہو۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ وہ بھول ہی گیا تھا کہ روزے سے، دیکھیں ایک یہ ہے کہ یاد تھا تب انسان نے پانی میں اپنے سر کو ڈبا دیا، لیکن انسان بھول ہی گیا تھا کہ روزے سے ہے اور اس نے پانی میں سر کو ڈبا دیا، جب بھول گیا تھا تب اس کا روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ سارے مسئلے مسائل اس میں اب یہ سوچئے کہ مولانا اتنے پیچیدہ مسئلے مسائل بیان کر رہے ہیں، اس پہ عمل کون کرتا ہے؟ دیکھیں جب انسان کو نالج ہوگی تبھی تو عمل کرے گا۔ بہت سارے لوگ، ہم نے کہا تھا استمنا پوچھ لیجئے تو ان کو نہیں معلوم ہے، مبطلات روزہ پوچھ لیجئے نہیں معلوم ہے، بس وہ یہ جانتے ہیں اگر کھا لیا تو روزہ باطل ہو جائے گا، پی لیا تو روزہ باطل ہو جائے گا، اس کے علاوہ آگے جو مبطلات ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب پتہ چلا جب آگے مبطلات معلوم ہی نہیں ہے تو صرف کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، باقی سارا کام ہو رہا ہے ان کا۔ اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ مبطلات ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ پیچیدہ مسائل ہمارے جوانوں اور بچوں کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے، ویسے تو بزرگان ہم نے کہا کہ بہت کچھ جانتے ہیں، فقہی مسائل کا مطالعہ کرتے، اسٹڈی کرتے ہیں، بزرگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے ضروری ہے کہ مسائل شریعہ کے اوپر گفتگو ہو۔ جتنا زیادہ مسائل شریعہ کے اوپر گفتگو ہوگی اتنا زیادہ یہ مسئلے مسائل انسان کے ذہن میں جو ہے نقش ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، اور جب بیٹھ جائیں گے تبھی انسان کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی جو ہے وہ سنور جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔